الدین یسر، اس سلسلے میں بھی اور اس کے بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ پر کلام ہو گیا تھا، اور جو رہ گیا تھا تو وہ رہ گیا۔ اب آگے حدیث پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ حدثنا عبد السلام ابن مطہر قال حدثنا عمر بن علی۔ یہاں پر عمر بن علی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مدلس ہے اور شدید مدلس ہے، اور مدلس کی حدیث امام بخاری علیہ رحمہ نہیں لیتے، اپنی اس صحیح میں تو نہیں لیتے، پھر یہ حدیث یہاں کیوں لائے؟ یہ ہے سوال۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر مدلس سمعت کا صیغہ استعمال کرے پھر تو اس کی حدیث لے لی جاتی ہے، صحیح شمار کی جاتی ہے، اور اگر عن کے ساتھ روایت کریں تو پھر نہیں لی جاتی۔ یہاں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے عمر بن علی کی حدیث کیوں لی لے؟ اس کا جواب یہ دیا ہے، حافظ ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صحاح عمر بن علی کی تدلیس پر راضی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین عمر بن علی کے مدلس ہونے کے باوجود ان کے اعتماد کی بنا پر ان کی احادیث اپنی صحاح میں نقل کرتے ہیں اور ان کی حدیث کو صحیح گردانتے ہیں، یہ کہا ہے۔ اور ایک بات حافظ نے کہی ہے، حافظ ابن حجر نے، وہ یوں کہتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نہیں بلکہ عمر بن علی، ان کی جتنی بھی حدیثیں ہیں صحاح میں ان کا متابع موجود ہے۔ متابع کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا، تو متابع موجود ہے، اور جب مدلس کی حدیث کا متابع ہوتا ہے تو وہ صحیح شمار کی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے۔ اس بنا پر امام بخاری علیہ رحمہ عمر بن علی کی حدیث اپنی صحیح میں لائے ہیں، ان کے مدلس ہونے کے باوجود۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی اس معنی کر ضروری ہے کہ بخاری میں اس قسم کی باتوں پر گفتگو ہو جاوے تو آدمی لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب ایک دوسری بات سنیے گا، اس میں ایک دوسرے راوی ہیں سعید ابن ابی سعید مقبری، یہ ہے۔ تو ان سعید کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ یہ درازی عمر کی وجہ سے مختلط ہو گئے تھے، اور مختلط کا مطلب یہ ہوتا ہے جو روایت میں وہم کرنے لگے، اور کبھی کچھ روایت بیان کر دے، کبھی کچھ روایت بیان کر دے، کبھی کچھ الفاظ بیان کر دے، کبھی الفاظ بیان کر دے۔ تو صحیح کے واسطے، حدیث صحیح کے واسطے ایک شرط یہ بھی ہے کہ راوی مختلط نہ ہو۔ تو جب سعید مختلط ہیں تو پھر ان کی حدیث صحیح میں کیوں لائی گئی ہے، صحیح بخاری میں کیوں لائی گئی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ہے۔ لیکن آپ امام بخاری علیہ رحمہ کی احتیاط اور دوسرے محدثین کے اقوال کی روشنی میں یہ سمجھیے گا کہ مختلط جس زمانے میں اس بیماری میں مبتلا ہو جاوے، اس سے پہلے کی جو حدیثیں ہیں ان کی، وہ حدیثیں صحیح شمار کی جاتی ہیں، اور اس زمانے میں جو روایت کی جاتی ہے تو ان کو نہیں صحیح شمار کیا جاتا۔ لہذا امام بخاری علیہ رحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ معن نے
یہ حدیث پاک سعید سے ان کے مختلط ہونے سے پہلے اور اختلاط سے پہلے سنی تھی. اسی وجہ سے امام بخاری علیہ رحمہ اس کو اپنی حدیث میں اپنی صحیح میں لائے ہیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر. دیکھو الدین یسر پر کچھ گفتگو تو ہو گئی ہے اور کچھ گفتگو ابھی آئے گی. اب ہم آگے چلتے ہیں. پہلے لن یشاد الدین احد الا غلبہ. لن یشاد الدین احد الا غلبہ. یہاں پر شاید آپ کی کتاب میں الدین پر 2 اعراب لگے ہوئے ہیں، رفع بھی اور نصب بھی. لیکن جب یہاں احد موجود ہو تو اس صورت میں رفع ممکن نہیں ہے، پھر تو نصب متعین ہے. اس صورت میں رفع نہیں ہو سکتا چونکہ اس کا فاعل احد ہے اور الدین بہرحال منصوب ہے. البتہ بعض نسخوں میں احد موجود نہیں ہے، صرف لن یشاد الدین موجود ہے. اب اس کے بعد پھر محدثین نے فرمایا کہ صاحب مطالعہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ الدین مرفوع ہے اور لن یشاد یہ فعل مجہول ہے. شادد یشادد باب مفعلت سے ہے. یہ معروف بھی اسی طرح پڑھا جاوے گا اور مجہول بھی اسی طرح پڑھا جاوے گا. اس واسطے جن لوگ لن یشاد کو فعل مجہول مانتے ہیں تو الدینوں کو نائب فاعل مان کر اس پر رفع دیتے ہیں. اور صاحب مطالعہ کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ تر روایات میں یہ مرفوع ہے. یہ جبکہ علامہ نووی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ زیادہ تر روایات میں یہ منصوب ہے. اب رفع کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نائب فاعل ہے اور اس کو منصوب اگر پڑھا جاوے گا تو لن یشادہ کو معروف مانا جاوے گا تو اس کا فاعل کون ہوگا؟ جب احد یہاں موجود نہیں ہے تو پھر احد لن یشادہ کو منصوب کیوں پڑھیں گے؟ جب احد موجود ہو پھر تو وہ فاعل ہے، لیکن جب احد موجود نہ ہو تو پھر فاعل کے لیے تو فاعل ہونا ضروری ہے، اور یہاں کوئی فاعل ہے نہیں تو پھر الدینہ کو منصوب کیوں پڑھا جاوے گا؟ اگر الدینہ کو منصوب پڑھا جاوے گا تو لن یشادہ کا فاعل کون ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور یہ میں نے خاص طور سے یہ بات اس لیے صراحتاً کہی ہے اور وضاحتاً کہی ہے کہ آپ نے قاعدہ سن رکھا کہ فاعل کو حذف نہیں کیا جاتا، لیکن جو لوگ لن یشاد الدین پڑھ رہے ہیں احد ان کے موجود نہ ہونے کے باوجود، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہاں فاعل محذوف ہے اور معلوم ہونے کی وجہ سے معلوم ہونے کی وجہ سے مشہور تو نہ کہو بلکہ معلوم اور متعین ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے. بہرحال یہ بات تو ذرا کچھ ہمارے پڑھے ہوئے قواعد کے خلاف معلوم ہوتی ہے چونکہ فاعل کو کسی صورت میں حذف نہیں کیا جاتا. لیکن بہرحال روایت میں محدثین جب فرما رہے ہیں تو آپ کے سامنے بات آ گئی ہے. اب آپ جس کو چاہے لیجئے گا اور جس کو چاہیے چھوڑیے گا. اب آئیے، یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، باب مفاعلت سے ہے، یہ فعل باب مفاعلت سے ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں فعل دونوں جانب سے پایا جاتا ہے، تو اس کے معنی آتے ہیں ایک کا دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا، اور اسی کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں مقابلہ کرنا، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کشتی کرنا. یہ ہے، لیکن کشتی کے مفہوم تو یہاں پر زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. مقابلہ کرنا یا غالب آنے کی کوشش کرنا، یہ مطلب یہاں پر لیا جانا مناسب ہے. دونوں میں سے کوئی بھی مطلب لے لیا جائے. اب مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا تو دین اس کو عاجز کر دے گا. الا غلبہ، یعنی دین اس شخص پر غالب آ جاوے گا اور دین اس کو عاجز کر دے گا. جو شخص دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا وہ دین پر غالب نہیں آ سکے گا، بلکہ دین ہی اس پر غالب آ جاوے گا اور وہ عاجز ہو جاوے گا.
اب سوال یہ ہے کہ دین پر غالب آنے کا کیا مطلب ہے؟ دین پر غالب آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھو، دین پر غالب آنے کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی یہ کوشش کرے کہ دین کے ہر کام کو بالکل اسی طرح کرے جیسے شریعت میں وارد ہوا ہے۔ تو ایسا اکثر و بیشتر انسان سے ہو نہیں پاتا۔ کبھی وہ اضمحلال اور بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، تو کبھی وہ نشاط کی حالت میں ہوتا ہے، تو کبھی وہ مصروف ہوتا ہے اور کبھی وہ فارغ ہوتا ہے، کبھی وہ سفر میں ہوتا ہے، کبھی وہ حضر میں ہوتا ہے، اور کبھی وہ جوان ہوتا ہے، کبھی وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ بہرحال انسان کو اتنے حوادث پیش آتے ہیں کہ اگر وہ دین کے کسی حکم پر بالکل پورا عمل کرنا چاہے تو ہو نہیں پائے گا۔ آدمی عاجز آ جاوے گا، آدمی مغلوب ہو جاوے گا۔ تو یہ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک تو مطلب ہے اس کا یہ۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ اگلے جملے میں بتایا گیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دین کے اندر غلو نہ کرے۔ اگر دین کے اندر غلو کرے گا، مبالغہ کرے گا، یہ بھی دین پر غالب آنے کی کوشش ہے، تو بھی آدمی مغلوب ہو جاوے گا اور چندی دنوں کے بعد ہار تھک کر بیٹھ جاوے گا۔ اب دین میں غلو کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص بار بار اس بات میں شک کرتا ہے کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، اور چلو احتیاط اس میں ہے کہ میں وضو کر لوں، تو محض اگر وہ اسی ایک چیز پر بھی عمل کرے گا تو بسا اوقات کا بلکہ اس کو بڑی تنگی پیش آوے گی۔ مثال کے طور پر میں ابھی آیا، جماعت کھڑی ہو گئی، اب اگر میں اپنے وضو میں شک کرنے لگوں اور محض شک کی وجہ سے وضو کروں تو ظاہر بات ہے کہ مجھ جیسے سست آدمی کی تو پوری جماعت ہی نکل جاوے گی۔ اب اس کے سامنے یہی مسئلہ ہے، یا تو وہ مسئلے پر عمل کرتے ہوئے جب وضو ٹوٹنا یقینی نہ معلوم نہیں ہے تو نماز میں شریک ہو جاوے، یا تو اس پر عمل کرے، اور یا وہ اس پر عمل کرے گا کہ جماعت فوت ہو جاوے گی اس کی۔ اب مثال کے طور پر اگر وہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کرنے کے لیے نکلے تو دیکھو یہ کتنی مشقت ہے، اور آدمی اس کو کب تک برداشت کر سکتا ہے، اور خاص طور سے وہ شخص جس کو بار بار یہ عارضہ پیش آنے لگے، بار بار یہ وہم ہونے لگے۔ تو یہ صورتیں ہیں۔ اس واسطے اتنا غلو نہ کرے ان معاملات میں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ تقوی پر جب آتے ہیں تو بہت غلو کرتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر بھائی میں تو گوشت کھاتا نہیں، بھائی کیوں بھائی گوشت کیوں نہیں کھاتے آپ؟ اس واسطے کہ آج کل لوگ بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کر دیتے ہیں۔ بھائی میں تو گوشت کھاتا نہیں، پتہ نہیں مسلمان ایسے ہی ہو رہے، پتہ نہیں ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ گوشت کھانا ہی چھوڑے گا، اور بالفرض اگر وہ ایسی شکل اختیار کرنے لگے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے یا اپنے سامنے ذبح کراوے تو اتنی تنگی مشقت میں پڑ جاوے گا کہ اس سے کام نہیں چل سکے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، جب آدمی تھوڑا تقوی کی طرف چلتا ہے تو شیطان بھی اس کی پوری مدد کرتا ہے، تقوی پر عمل کرنے میں پوری مدد کرتا ہے شیطان۔ وہ کیا مدد کرتا ہے؟ اس کا تو حرام کا ہے، اس کی تو نائی کی دکان ہے، اس کا تو فلاں ہے، اس کا تو دھماکہ ہے۔ بس اب ہر شخص کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جب وہ ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر وہ بات زبان پر بھی آتی ہے، اور زبان پر جب آ جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اختلاف اور جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ تنگی پیش آ جاتی ہے۔ اور اگر وہ ہمارا قریبی آدمی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دوری ضرور بنے گی۔ جس دن وہ ہمیں چائے کے لیے کہے گا ہم چائے نہیں پئیں گے، جس دن وہ دعوت کرے گا ہم اس کی دعوت نہیں کھا سکیں گے، وغیرہ وغیرہ، کہاں تک نوبت پہنچے ہوئے گی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں غلو فی الدین ہے۔ اسی طریقے سے غلو فی الدین میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ
اتنی عبادت کرنے لگے، اتنی عبادت کرنے لگے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو، اور الٹی سیدھی اور واعظوں کی یا جاہل صوفیوں کی باتیں سن کر وہ جذبے میں آ جاوے کہ اتنی عبادت کرنی چاہیے، اتنی عبادت کرنی چاہیے جس آدمی تھک کر چور ہو جاوے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کا یہی مطلب ہے کہ تھک کر چور ہو جاوے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اتنی عبادت کتنے دن کرے گا؟ اگر رات کو وہ اس طرح کی عبادت کرے گا، پوری رات بھی نہ کرے بلکہ اتنی دیر عبادت کرے کہ وہ تھک کر چور ہو جاوے، تو سارا نظام خلل پذیر ہو جاوے گا۔ چلو تہجد کی نماز اس کی مان لو کہ رات کی نماز اس کی تہجد شمار ہو گئی، فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاوے گا، دن میں اپنا کام کاج کرنا مشکل ہو جاوے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے مبالغہ کی چیز۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ ذکر شروع کر دیا، بہت زیادہ تلاوت شروع کر دی، کچھ دن تو ہوا اور کچھ دن تو چلا، پھر دماغ میں کمزوری آ گئی، پھر دماغ میں نسیان غالب آ گیا، دماغ میں خشکی ہوگی، پاگل ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، غلو میں سب چیزیں آتی ہیں۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا فسددوا وقاربوا۔ یہ دیکھو، سدد یسدد تسدید، باب تفعیل سے ہو گیا۔ یہ اس کے معنی ہے راہ پر لانا، راہ پر لانا۔ اور یہاں پر خطاب چونکہ انسان سے خود ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لاؤ۔ یہ کہ لفظی معنی ہو جائیں گے، اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لاؤ، اپنے آپ کو سیدھی راہ پر رکھو۔ وقاربوا، اور اگر بلکہ سیدھی راہ کے قریب رہو، سیدھی راہ کے قریب رہو۔ اگر بالکل پوری سیدھی راہ پر چلنا بھی دشوار ہو جاوے اور اس میں بھی کوئی ایسی دشواری پیش آنے لگے تو بالکل سیدھی راہ پر نہ چل سکے تو سیدھی راہ کے قریب چلیں۔ یہ مطلب اس کا بیان کر رہے ہیں محدثین۔ یہ اس کا مطلب واضح الفاظ میں یہی ہے۔ نمبر 1 دیکھو، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں، جس کو میرے شیخ حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اوامر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کرو، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور تم اسی کو مضبوط پکڑ لو، اسی کو مضبوط پکڑ لو۔ یہ ہے سیدھی راہ، سیدھی راہ، جس کو میں اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کیا کرتا ہوں کہ فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کی پابندی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اجتناب کرو۔ اگر آدمی بہت زیادہ نوافل کے بارے میں بتاؤں گا، نوافل میں کی نفی کر رہا ہوں میں، نوافل نہ بھی پڑھے، نوافل نہ بھی پڑھے اور ذکر بھی نہ کرے، اوراد ہے، نہ وظائف ہے، نہ نوافل ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اوامر کا پابند ہے اور منہیات سے اجتناب کرتا ہے، تو وہ متقی ہے اور وہ جنتی ہے، وہ متقی ہے اور وہ جنتی ہے۔ یہ ہے۔ اور اس میں بھی اتنا مبالغہ نہ کرو کہ تنگی پیش آوے، بلکہ اس میں بھی قریب رہو۔ مثال کے طور پر اگر کوتاہی ہو گئی، چاہے وہ اوامر میں کوتاہی ہو گئی توبہ کر لو، اور چاہے وہ منہیات میں کوتاہی ہو گئی تو توبہ کر لو۔ یہ قاربو کا مطلب آ گیا۔ اور اس کے بعد کہ جو نوافل ہیں، نوافل ذکر، اوراد و وظائف، تو ان میں یہ ہے کہ کم یا زیادہ اپنی صحت، قوت اور فرصت ان سب کو سامنے رکھ کے تھوڑے سے ایسے اوراد و وظائف اور تھوڑے سے ایسے نوافل متعین کر لو جن پر سہولت کے ساتھ پابندی ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، خیر الاعمال ادومها وان قل، خیر الادوام ما دیم وان قل۔ تو حاصل سب کا یہی ہے کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن
پابندی کے ساتھ کیا جاوے. یہ ہے اس کی وضاحت. تو یہ ہوگی. غلو بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اور غلو کی تو بہت ساری صورتیں ہیں, بے شمار صورتیں ہیں. بہرحال اسی واسطے اپنا شیخ متعین کیا جاتا ہے جو ہمیں اعتدال پر رکھے, اعتدال پر رکھے. قاربو کا ترجمہ درمیانی چال چلو, اعتدال, درمیانی چال چلو, یہ ہے. یہ ہے. تو ایک شیخ ہونا چاہیے اپنا, وہ عالم بھی ہو, طریقت سے بھی واقف ہو, شریعت سے بھی واقف ہو, اور اس کی رہنمائی میں آدمی یہ طے کرے تو پھر وہ اعتدال پر اس کو رکھے گا. افراط و تفریط نہیں, نہ نفسانی اور طور پر, طبعی طور پر اس کو کسل اور سستی میں مبتلا ہونے دے گا, اور نہ اس کی طاقت سے زیادہ اور محض شوق میں بہت سارے اعمال اس کو لگنے دے گا, بلکہ اتنے مختصر سے اعمال جن پر وہ پابندی کر سکے وہ ان کی ہدایت کرے گا ان کو. یہ ہوتا ہے. ایک تو مطلب اس کا دوستو یہ ہو گیا. اور اس کے بعد اگلی بات اور بھی ہے. دیکھو, ایک جملہ میں کثرت سے استعمال کرتا ہوں, شریعت و سنت کی پابندی. اگر ہم کچھ زیادہ بھی نہ کریں بلکہ صرف وہ اعمال کر لیں جن کی شریعت میں ترغیب آئی ہے. مثال کے طور پر نوافل بہت زیادہ نہ پڑھیں, لیکن اشراق کے نوافل پڑھ لیں, چاشت کے نوافل پڑھ لیں. جی, اسی طریقے سے اوابین کے نوافل پڑھ لیں. اسی طریقے سے تہجد پڑھ لیں. تہجد سونے سے پہلے پڑھ لیں, یہ سونے کے بعد پڑھ لیں. اگر زیادہ دیر پہلے نہیں اٹھ سکتے آپ, آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے, 15-20 منٹ میں استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیے, 15-20 منٹ میں 4-6 نفلیں پڑھ لیجیے گا, اور اس کے بعد جو ذکر ہے وہ نماز کے وقت تک کرتے رہیے گا, جو بھی اوراد و وظائف ہیں, تلاوت وغیرہ ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز صرف شریعت نہیں بلکہ طریقت بھی طے ہو جاتی ہے, طریقت بھی طے ہو جاتی ہے. ایک تو یہ نوافل میں تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ حضرات میری زبان سے بار بار سنتے چلے آ رہے ہیں, اسی کے مد نظر چند باتیں میں عرض کیا کرتا ہوں. نماز کی پابندی اور اشراق, اوابین, تہجد پڑھو نہ پڑھو, لیکن پانچوں نمازوں میں اول آخر کے جو سنن ہیں, نوافل ہیں, ان کی پابندی ضرور کرو. دیکھو یہ کام بھی آسان ہے, یہ کام بھی آسان ہے اور بہت ضروری بھی ہے کہ نماز کے واسطے, فرائض کے واسطے مکمل ہے, مکمل ہے, اور اس میں اتنی زیادہ مشقت نہیں ہے, مشقت نہیں ہے. تو یہ ہے. اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت, یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے استغنا ہرگز نہ ہونا چاہیے, چونکہ قرآن پاک ہدایت ہے. اس کا دیکھنا, اس کا پڑھنا, اس کا سننا, اس کا سمجھنا, سبھی چیز اس کی ہدایت ہے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت, یہ دو عمل تو ایسے ہیں جن میں کچھ وقت لگتا ہے اور جن میں کچھ طاقت بھی خرچ ہوتی ہے, اور باقی اعمال جو ہیں جن میں نہ وقت خرچ ہوتا نہ طاقت خرچ ہوتی. مثال کے طور پر اپنے اپنے اوقات میں مصنون دعاؤں کا پڑھنا, مثال کے طور پر ہر عمل سنت کے مطابق کر لینا. تو دیکھو یہ ایسے اعمال ہیں جن میں نہ وقت خرچ ہوتا نہ طاقت خرچ ہوتی, صرف دھیان اور توجہ. اور دھیان اور توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے ہر حال میں. ایسی تو مشق ہونی چاہیے, ایسی تو عادت ہونی ہی چاہیے. اور ایک یہ کہ گناہوں سے اجتناب, گناہوں سے پرہیز. ایک تیسرا عمل, ایک سے بعد ایک عمل اور بتایا کرتا ہوں میں, اور وہ یہ کہ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہو. اپنا آپ کو فارغ نہ چھوڑو, اپنا آپ کو خالی نہ چھوڑو. جب آپ خالی چھوڑیں گے تو شیطان اپنا کام شروع کر دے گا. اور اگر کسی نہ کسی ذکر کی ہم عادت کر لیں تو فضولیات سے بھی بچیں گے, فضول سوچنے سے بھی بچیں گے, اور شیطان کے حملوں سے بھی بچیں گے. تو یہ ہونا چاہیے. ایک تھوڑی سی دیر اللہ والوں کی صحبت ہو جاوے. اور السلام علیکم. تو اہل اللہ کی صحبت کہ اس سے ایمان کے اندر جو تازگی آتی ہے اور جذبات میں جو جوش آتا ہے وہ کسی دوسری چیز سے نہیں آتا. اور ایک چیز, کچھ تھوڑا سا مطالعہ آخرت کے بارے میں ہونا چاہیے. موت سے لے کر
جنت میں داخل ہونے تک، بلکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد تک، اور جہنم میں داخل ہونے تک، یہ جہنم کے داخل ہونے کے بعد تک کے جو احوال ہیں یہ پڑھے کہ اس سے آدمی کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس جذبے کی بنا پر وہ، جس جذبے کے تحت وہ تمام اعمال کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، بہت زیادہ دیر کا نہیں ہے تو وہ 1 گھنٹے بھر کا، پون گھنٹے کا، لیکن اگر وہ ہو جاوے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور وہ ہے ہمارے مشائخ کے یہاں 12 تسبیح، 12 تسبیح، 12 تسبیح، تو انشاءاللہ العزیز پھر اس سے زیادہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آدمی راہ راست پر رہے گا اور انشاءاللہ العزیز جنت کا بھی حقدار ہو جاوے گا، وصول اللہ، نسبت مع اللہ حاصل ہو جاوے گی۔ تو میں یہ ہے کہ سددو اور قاربو، یہ بات جو آپ کو میں نے بتائی ہے قریب قریب یہی مفہوم آنے والے جملوں کا بھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، یہ ہے۔ اور مدد طلب کرو تم صبح کے وقت سے۔ دیکھو غدوہ اس کے معنی صبح کے بھی ہیں، اور اس کے معنی فجر کے وقت سے طلوع آفتاب تک کے بھی ہیں، اور اس کے معنی فجر کے وقت سے چاشت کے وقت تک بھی ہیں، چاشت کے وقت تک بھی آتے ہیں۔ غدوہ غین کے ضمے کے ساتھ یہ ہے، اور ایک ہے غدوہ، اور اس کے معنی صبح کے وقت چلنے کے۔ دونوں معنی یاد رکھیے، میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ اور ایک ہے روحہ، یہ ہے زوال آفتاب کے بعد چلنا اور رات کے کچھ حصے میں چلنا، یہ سب روحہ کہلاتا ہے۔ روحہ روحہ، اس روحہ کے معنی شام کے وقت آتے ہیں، وہ آتا ہے رواح چلنا۔ اور دلجا کے معنی ہے اندھیرا، کچھ اندھیرا۔ تو اس کا مفہوم مطلب یہ بیان کرتے ہیں بعض حضرات تو کہ غدوہ سے مراد ہے صبح فجر کی نماز، اور روحہ سے مراد ہے ظہر اور عصر کی نماز، اور شیء من الدلجہ سے مراد ہے مغرب اور عشاء کی نماز۔ لیکن یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یہ اس واسطے نہیں آتی کہ نماز کے اوقات کا بیان نہیں ہے یہ، اور یہ تعلیم تو دوسرے نصوص میں، احادیث میں بکثرت موجود ہے، اس واسطے اس کا یہ مفہوم ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں دوسرے حضرات یوں کہتے ہیں کہ غدوہ سے مراد ہے چاشت کی نماز، اور روحہ سے مراد ہے جو ظہر اور عصر کے درمیان نفل پڑھے جامیں وہ مراد ہے، اور دلجہ سے مراد ہے تہجد کی نماز۔ یہ بھی مناسب ہے، اس کو بعض محدثین نے، استاد حدیث نے پسند کیا ہے، لیکن میں مجھے یہ نہیں اچھا لگا، مجھے اس سے دوسرا اس کا مطلب اچھا لگتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو فرائض، واجبات اور سنن آپ ادا کرتے ہیں تو وہ مقدار میں بھی کم ہے اور ان کے اوقات بھی متعین ہیں، تو وہ پورے کر لیا کرو، اور نفل عبادت کچھ تھوڑی سی صبح میں کر لیا کرو، اور تھوڑی سی شام میں کر لیا کرو، اور تھوڑی سی آخری رات میں کر لیا کرو۔ نفل عبادت کچھ صبح کو کر لیا کرو، کچھ شام کو کر لیا کرو، اور کچھ رات کے آخری حصے میں کر لیا کرو۔ میری تو سمجھ میں یہ آوے مطلب، اور اولیاء اللہ کا اور صالحین کا طریق بھی یہی ہے۔ لہذا اب میں عرض کروں گا کہ جو نوافل پڑھو یا اوراد و وظائف پڑھو یا قرآن پاک کی تلاوت کرو، یعنی اپنے معمولات کو اور اپنے نوافل کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے، تھوڑا سا صبح کے وقت، تھوڑا سا شام کے وقت، اور تھوڑا سا تہجد کے وقت، تاکہ نہ تو مسلسل ایک وقت کرنے سے، ایک ہی وقت میں سب کام کرنے سے دماغ تھک جاوے، اور تھکنے کا یہ ہے اثر کہ دماغ کند ہو جاتا ہے، کند، اور پھر دوسری وقت میں طبیعت چلتی ہی نہیں ہے۔ اسی واسطے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا نشاط باقی ہو کہ ذکر وغیرہ موقوف کر دو، تاکہ دوسرے وقت میں پھر نشاط باقی رہے۔ یہ ہے تو اس لیے وہ، اور دوسری بات یہ کہ ایسا مت کرو کہ ساری رات لگے رہو،
ایسا مت کرو کہ سارے دن ہی لگے رہو، بلکہ یہ تو غلو ہو جاوے گا اور اس پر تم مداومت نہیں کر سکو گے۔ بس تھوڑی سی باتیں صبح کے وقت میں کر لیا کرو، اور تھوڑی سی شام کے وقت میں کر لیا کرو، اور تھوڑی سی آخر رات میں کر لیا کرو، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز صالحین کے درجے کو پہنچ جاؤ گے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرتبہ عطا فرمانا چاہے وہ مرتبہ مل جاوے گا۔ دیکھو جی بھائیو، میری سمجھ میں بات یہ آئی ہے، یہ ہے۔ بہرحال دین کے اندر غلو نہیں ہونا چاہیے، بات ہوگی۔ اب ایک بات اور باقی رہے گی کہ جو بیان کر دی، لیکن مختصر لفظوں میں دوبارہ بیان کر دوں۔ دین کے اندر آسانی کی 3 اعتبار سے میں نے آپ کو بتائی تھی، اور چوتھی آسانی یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں گے دوسرے مذاہب والوں کو کہ وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی بڑی مشقتوں میں ڈالتے ہیں، اتنی بڑی بڑی مشقتوں میں ڈالتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور محض اس کی وجہ سے، ان ریاضات شاقہ کی وجہ سے لوگ ان کے معتقد ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کھڑا ہے، بیٹھ رہے ہیں، اب اس نے 10 دن کے اگر مانا ہے تو 10 دن تک کھڑا رہے گا، 5 دن کا مانا ہے تو 5 دن تک کھڑا رہے گا۔ ایک شخص نے مانا کہ اب چاروں طرف اپنے آگ کر کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ بالکل شادی بیاہ نہیں کرتے، کہیں آپ دیکھیں گے کہ بالکل کھاتے پیتے نہیں ہیں، بہت ہی کم کھاتے پیتے ہیں، کہیں آپ دیکھیں گے کہ ننگے رہتے ہیں، کہیں آپ دیکھیں گے کہ اپنے عبادت خانوں میں جیسا کہ اوپر یہ لگا ہوا ہے پائپ، اس میں لٹکے ہوئے ہیں، اور گرجا گھروں کی اور دوسری دیواروں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسی محنتیں ریاضت شاقہ کرتے ہیں کہ ان سے کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بھی غلو ہے، اور یہ بھی سختی ہے، اور یہ بھی سختی ہے کہ آدمی اتنا کام اپنے اوپر ڈال لے جس کو نبھا نہ سکے۔ اور آسانی یہ ہے، خیر الاعمال ما دیم و ان قل، بس۔